خالف ہوئے جب رسول نے اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو، لا الہ الا اللہ کو فلاح پا جاؤ۔ عرب کے سردار دشمن کیوں بن گئے؟ وہ خان دشمن کیوں بن گئے؟ وہ سرمایہ دار دشمن کیوں بن گئے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جانتے تھے کہ اس پیغام کے ذریعے سے ہماری سرداریاں ختم ہو جائیں گی۔ وہ جانتے تھے کہ لوگوں کو لڑا کے ہم جو اپنی سرداری جمائے ہوئے ہیں، لڑا کر حکومت کرتے تھے نا، قبیلوں کو لڑاتے تھے، یہودی اپنا اسلحہ بیچتے تھے۔ کل کی تاریخ اٹھا کے پڑھ لو کہ قریشیوں کی لڑائی میں سب سے زیادہ فائدہ کس کا ہوتا تھا؟ یثرب کے یہودیوں کی تلواریں مشہور تھیں، ہتھیار بناتے تھے خود لڑنے کے لیے نہیں، عربوں کو بیچنے کے لیے۔ کل بھی اپنا اسلحہ بیچتے تھے کہ یہ لڑیں تاکہ ہمارا اسلحہ بکے۔ آج بھی مجھے بتائیے کہ اتنے برسوں سے پاک فوج سے یہ دہشت گرد لڑ رہے ہیں، ان کا اسلحہ ختم کیوں نہیں ہوتا؟ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ اتنے عرصے سے ہمارے پولیس کے جوان قربانیاں دے رہے اپنی جانوں کے، آخر دہشت گردوں کے پاس اسلحہ آ کہاں سے رہا ہے؟ تو سمجھ میں آیا کہ پس پردہ کھیل کیا ہے کہ یہ لڑتے رہیں، ہمارے اسلحے کے کارخانے چلتے رہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ بس یہی سب سے بڑا مسئلہ کہ یہودیوں کی تلواریں، نیزے، تیر بکتے تھے اور عرب ایک دوسرے کے سینے میں وہ تیر اتارا کرتے تھے، ایک دوسرے کے جسموں کے ٹکڑے کر دیا کرتے تھے۔ تو اب جب کوئی یہ پیغام لے کر آ جائے کہ نہیں، لا فرقہ بین العربی وعجمی، لا فرق بین قریشی و غیر قریشی، لا فرق بین ابیض و اسود، کوئی فرق نہیں عرب اور عجم کے درمیان، کوئی فرق نہیں قرشی اور غیر قرشی کے درمیان، کوئی فرق نہیں کالے اور سفید کے درمیان۔ تو جو انہی کو لڑا کے اپنی دکانیں چلا رہے تھے وہ سب کے سب پیغمبر اسلام کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے یا نہیں؟ کھڑے ہوئے یا نہیں؟ لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ آہستہ آہستہ آیت کو لے کر چلوں گا۔ اب آج آیت کو آگے بڑھاتا ہوں کہ صرف رسول کو نہیں بھیجا، اکیلے رسول کو نہیں بھیجا۔ رسول کی بعثت کا مقصد تو یہی ہے، کام انجام دینا ہے رسول کو۔ کام کسے کرنا ہے؟ رسول کو۔ مگر عجیب بات ہے کہ اسی آیت میں جو میں نے سرنامے کلام قرار دیے، ذرا سا بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے اس رسول کے اوپر کتاب بھی نازل کی اور میزان بھی دیا، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ بات مکمل تھوڑی ہوئی، یہ تو آدھی آیت ہے سورہ حدید کی 25ویں جو کل تک پڑھی تھی، اور آگے بڑھیے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور ہم نے آسمان سے لوہے کو بھی نازل کیا، لوہے کو بھی نازل کیا، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، کہ جس میں سختی ہے، جنگ کے میدان میں اس کی سختی سامنے آتی ہے، اس لوہے کی سختی سامنے آئے گی۔ کیوں نازل کیا؟ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، تاکہ یہ دیکھ لیا جائے، تاکہ اللہ یہ جان لے کہ کون ہے جو اللہ کی مدد کرتا ہے، وَرُسُلُهُ، اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے۔ میں نے آج بہت محدود وقت میں مجلس کو ختم کرنا ہے کیونکہ اس کے بعد بھی میرے کچھ کمٹمنٹ ہیں، لیکن یہ کہ میں ایک نتیجہ دے کر ضرور جاؤں گا۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، ہم نے لوہے کو نازل کیا۔ علماء کرام تشریف فرما ہیں اور میری آواز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ آج کل تو کسی جو بھی بات کی جائے فوراً ضبط ہو جاتی ہے۔ یہ نزول کا معنی کیا ہے؟ نزول کا مفہوم ہی یہی ہے کہ اوپر سے نیچے آنا ہے نا۔ جیسے سورج کی ایک کیا ہے جناب، ایک سیر سعودی، ایک سیر نزولی۔ صبح سیر سعودی شروع کرتا ہے،
زوال کے بعد سیر نزولی، اسی لیے زوال ہے نا کہ زوال شروع، سیر نزولی شروع، سفر اوپر جانے کا پھر نیچے آنے کا۔ تو قرآن مجید میں جہاں بھی چاہے نزلنا چاہے انزلنا، جہاں بھی یہ صیغے استعمال ہوئے اوپر سے نیچے آنے کے لیے۔ اگر قرآن کے لیے تو جب بھی نزلنا الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، ہم نے آہستہ آہستہ قرآن کو نازل کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور ہم نے ایک مرتبہ شب قدر میں نازل کیا۔ وانزلنا الماء من السماء، ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا۔ اگر لفظ آگے پیچھے بھی ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ قرآن مجید میں کتنے ہی مقامات پہ پانی کے نزول کی بات ہے۔ تو جب کوئی چیز اوپر سے آئے تو قرآن کہتا ہے نازل کیا، یعنی اوپر سے بھیجا۔ مجھے بتا دیجئے کہ لوہا کب نازل ہوتا ہے؟ لوہا تو پہاڑ میں پیدا ہوتا ہے، لوہا تو پہاڑوں میں نکلتا ہے بھائی۔ معدن کسے کہا جاتا ہے عربی میں؟ معدن، جہاں یہ سب خزانے ہیں۔ معدنیات کسے کہا جاتا ہے؟ پہاڑوں سے نکلنے والے پتھر، قیمتی ہوں یا بیکار ہوں، ہے نا؟ بیکار پتھر بھی ہوتے ہیں، ہیرے جواہرات بھی ہوتے ہیں، نمک بھی ہوتا ہے، لوہا بھی ہوتا ہے۔ نمک نازل ہوتا ہے یا کان سے نکلتا ہے؟ خارج ہوتا ہے نا بھائی، خروج ہوتا ہے، نکلتا ہے وہاں سے، خارج ہوتا ہے پہاڑوں سے۔ تو دنیا میں کہیں بھی لوہا نازل نہیں ہوتا، خارج ہوتا ہے، کانوں سے نکلتا ہے۔ ایک ہی آیت ہے مگر صفت بھی بتائی اس لوہے کی، فیہ باس شدید۔ اور کیوں یہ باس شدید کا لفظ؟ آگے کی آیت کے حصے نے، آیت کے اگلے حصے نے مفہوم بالکل آسان کر دیا۔ اس لوہے کو، جس خاص لوہے کی بات ہو رہی ہے کہ لوہا نازل نہیں ہوتا، لیکن کوئی لوہا ضرور ہے جو ہم نے نازل کیا ہے۔ وانزلنا الحدید، ہم نے لوہے کو نازل کیا۔ فیہ باس شدید، اس میں شدید طاقت ہے جنگ لڑنے کی۔ اس لوہے میں، ہر لوہے میں نہیں ہے، اس میں شدید طاقت ہے۔ کیوں نازل کیا؟ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ، تاکہ اللہ جان لے کہ کون اللہ کی مدد کرتا ہے اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے۔ ارے یہ لوہے کے کان سے نکلنے کا اللہ اور اس کے رسول کی مدد سے کیا واسطہ؟ لہذا سمجھنا پڑے گا کہ کوئی لوہا ایسا ضرور ہے کہ جس کے نازل ہونے کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کی مدد کے ساتھ ہے۔ شرط لگا دی کہ ہر لوہا اللہ اور اس کے رسول کی مدد نہیں کرتا۔ اور یہاں ایک چھوٹا سا مسئلہ اور بھی حل ہو گیا جی، بہت معذرت کے ساتھ، کسی پر تنقید نہیں کر رہا، اپنا نقطہ نظر پیش کر رہا ہوں، اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کر رہا ہوں۔ مجھے بھی کئی بار خیال آیا کہ اللہ کے سوا کسی کو کیوں پکاروں مدد کے لیے، کئی بار خیال آیا، لیکن اس آیت نے سارے مسئلے حل کر دیے کہ اللہ تو خود مدد مانگ رہا ہے۔ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ، کون ہے جو اللہ کی مدد کرے اور اس کے رسولوں کی مدد کرے۔ اور ایک آیت تو نہیں ہے نا، کتنی آیتیں، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، جو تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری، تو معاذ اللہ خاکم بدہن، کلیئر بھی کرتا جاؤں بات کو، وضاحت بھی کرتا جاؤں، کیا مطلب ہے؟ کیا معاذ اللہ اللہ آپ کی مدد کا محتاج ہے؟ نہیں ہے نا؟ نہیں، پس معلوم ہوا کہ اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد کرنے کو اللہ کہتا ہے تم نے میری مدد کی ہے۔ اللہ کے رسول کی مدد کرنے کو اللہ کہتا ہے تم نے میری مدد کی ہے۔ بالکل اس طرح جیسے غریبوں پر خرچ کرنے کو اللہ کہتا ہے یہ وہ قرض حسنہ ہے جو تم نے اللہ کو دیا ہے۔ یہی قرآن، یہی قرآن، یہی قرآن
سب مسائل حل کرتا چلا جائے گا. دل کی آنکھیں کھول کر تو پڑھو, دل کی آنکھیں کھول کر پڑھو گے مسئلے سلجھتے چلے جائیں گے. اللہ کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے, بے نیاز ہے, غنی ہے, کائنات کا خالق ہے, مگر کتنا بڑا اعزاز دے رہا ہے کہ اگر تم نے دین کی مدد کی تو سمجھو تم نے میری مدد کی, اگر تم نے میرے رسول کی مدد کی تو سمجھو تم نے میری مدد کی.